تو یہ اکیڈمیز کا جب آڈٹ کیا گیا، انٹیلیجنس آڈٹ کیا گیا ود اسپیشل برانچ، تو بہت ساری ایسی چیزیں سامنے آئیں. میں ایک نئی کنٹروورسیز میں نہیں پڑھنا چاہتا ہوں. کچھ روز قبل وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے اسمبلی فلور پر کہا کہ ریاست مخالف سوچ کو پروان چڑھانے میں بلوچی شاعری نے کردار ادا کیا ہے. اس بیان کے رد عمل میں ادبی اور سماجی حلقوں میں ایک نئی بحث اور تنازع پیدا ہو گیا ہے. میں آپ کو بڑے دعوے سے کہہ رہا ہوں، جو ہمارے بلوچ کو ڈس انٹیگریٹ کیا جا رہا ہے، جو یوتھ کو، جو عام کامن یوتھ ہے، اس میں بہت بڑا کردار وہ بلوچی شاعری کا ہے. یہ بیان اس وقت سامنے آیا جب سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان ڈاکٹر مالک بلوچ نے پوائنٹ آف آرڈر پہ یہ نکتہ اٹھایا کہ اگر ریاست کچھ ادبی اداروں کو گرانٹس دے رہی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ محکمہ خزانہ کا سیکرٹری سطح کا افسر ان کے بورڈ میں شامل ہو جائے. یہاں 4 بڑے ادارے ہیں جن کو جو ہے نا آپ لوگ فنڈنگ کرتے ہیں، وہ بھی بڑی مشکل سے گزارا کر رہے ہیں. ایک ہی بلوچی اکیڈمی ہے، ایک براوی اکیڈمی ہے، ایک پشتو اکیڈمی ہے، ایک ہزارگی اکیڈمی ہے. آپ مہربانی کر کے سر اس قانون کو ان کی بورڈ میں نہیں بٹھاؤ، کیونکہ ان کی سمجھ میں نہیں آ جاتے. یہ لٹری مسئلہ ہے. حکومتی طبقوں کی جانب سے یا وزیر اعلیٰ بلوچستان کی جانب سے کہا گیا تھا کہ شاعری کی وجہ سے نوجوانوں کے جو ذہن ہیں وہ پراگندہ ہو رہے ہیں. اس بات میں کوئی دم نہیں ہے میرے خیال میں، کیونکہ شاعری جو ہوتی ہے وہ سماج کا آئینہ ہوتا ہے. جس طرح کا سماج ہوگا اس طرح کی شاعری ہوگی. تو شاعری میں تاریخ بھی ہوتا ہے، شاعری میں کلچر بھی ہوتا ہے، شاعری میں ادب بھی ہوتا ہے. انسانی جو جذبات ہیں، جو احساسات ہیں، جو خواہشات ہیں، وہ بیان ہوتی ہیں. اگر انسان پریشانی میں ہے، سماج پریشانی میں ہے، سماج میں ناانصافی ہے، نابرابری ہے اور سماج میں امن نہیں ہے، تو ظاہر ہے شاعر انہی احساسات کو بیان کرے گا. اور سماج میں امن ہے، خوشحالی ہے، تو شاعر بھی خوشحالی کے گیت گائے گا. یہ نکتہ دراصل بلوچستان ریجنل لینگویجز اکیڈمیز اینڈ لٹریری سوسائٹیز کے مجوزہ بل کے حوالے سے اٹھایا گیا، جو گزشتہ دنوں سے بحث کا مرکز بنا ہوا ہے. اس بل کے تحت حکومت بلوچستان کے مقامی زبانوں بلوچی، پشتو، براوی اور ہزارگی کی ادبی اکیڈمیوں کو ایک نئے نظام کے تحت چلانا چاہتی ہے. وزیر اعلیٰ کے بقول وہ اس میں ایک مؤثر چیک اینڈ بیلنس قائم کرنا چاہتے ہیں. بلوچی اکیڈمی کو جو فنڈ ملتے ہیں وہ فنڈ باقاعدہ سے حکومتی اداروں کی طرف سے آڈٹ ہوتے ہیں. ہم تھرڈ پارٹی سے بھی اس کو آڈٹ کرواتے ہیں اور پھر اس کو حکومتی جو ادارے ہیں، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے جہاں سے ہمیں فنڈنگ ہوتی ہے، ہم یا فنانس ڈپارٹمنٹ ہے، ہم ان تمام رپورٹس کو وہاں جمع کرتے ہیں. اور بلوچی اکیڈمی کو جو گرانٹ ملتا ہے اس کی ایک ایک پائی کا حساب رکھا جاتا ہے اور ایک ایک پائی کا حساب دیا جاتا ہے. اور اس کو یہ اوپن بھی ہے. اگر ایک عام آدمی کو بھی شکایت ہے کہ بلوچی اکیڈمی کے فنڈ صحیح طریقے سے استعمال نہیں ہو رہے ہیں تو وہ آ کر دیکھ سکتا ہے کہ ہم اکیڈمی کے سارے جو فنانشل میٹیریل ہیں ان کو بالکل صاف ستھرا رکھے ہوئے. وزیر اعلیٰ نے اسمبلی فلور پر مزید کہا، میں کسی تنازع میں نہیں پڑنا چاہتا، لیکن ہم نے ان اکیڈمیوں کا آڈٹ کیا ہے اور اس میں بہت سی ایسی چیزیں سامنے آئی ہے جو مسائل کا باعث ہے. لہٰذا بورڈ میں حکومت کا ایک نمائندہ رکھا جائے گا تاکہ چیک اینڈ بیلنس برقرار رہے اور یہ بھی دیکھا جا سکے کہ شائع ہونے والے مواد میں کوئی ایسی بات شامل تو نہیں جو ریاست مخالف ہے. اکیڈمی اکثر بیشتر ریسرچ اور یہ جو تحقیقی مقالے ان کو شائع کرتا ہے اور یہ مقالے باقاعدہ سے بلوچستان یونیورسٹی سے، تربت یونیورسٹی سے یا ملکی دیگر یونیورسٹیوں سے منظور شدہ ہوتے ہیں. اور وہ ریسرچ جو ہوتا ہے وہ ادب کے بارے میں ہوتا ہے، کلچر کے بارے میں ہوتا ہے. بلوچی اکیڈمی نے ہمیشہ ایسی کوئی کتابیں شائع نہیں کی ہیں جس میں سیاسی موضوعات ہوں یا مذہبی موضوعات ہوں یا جو کسی متنازع معاملے پر ہوں، بلکہ بلوچی اکیڈمی کا جو توجہ ہے وہ ادب، زبان، بلوچ تاریخ اور کلچر پر ہے.
दूसरी जानिब अकेडमियों के नुमाइंदगान का मौक़िफ़ है कि अदबी अकेडमियों को ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल में नहीं लाना चाहिए, जबकि हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली ग्रांट्स का ऑडिट पहले ही किया जाता है। अकेडमियों के नुमाइंदगान ने मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं बाशमूल गवर्नर बलूचिस्तान जाफर खान मंदोखेल से मुलाकातें भी की और अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। इनका कहना है कि इस बिल के बायस इन ज़ुबानों पर काम करने वाली अकेडमियों की खुद मुख्तारी इससे ख़त्म हो सकती है, जिस खुद मुख्तारी का जिक्र बलूचिस्तान चैरिटीज़ रेगुलेशन अथॉरिटी एक्ट में भी मौजूद है। इस तमाम बहस ने बलूचिस्तान में एक नए तनाज़े को जन्म दिया है और ये बिल अब सूबे में शनाख्त, सकाफती आज़ादी, ज़ुबान और अदब के हवाले से जारी मुबाहिसे का मरकज़ बन चुका है। तो हुकूमतों का काम समाज को सही करना है, शायरी को सही करना नहीं है। शायरी को शायर देखेंगे, क्योंकि शायर जो होता है वो समाज का एक बाशऊर तबका होता है। शायरी का जो लफ्ज़ है, शायर का जो लफ्ज़ है वो अरबी ज़ुबान से निकला है, वो शऊर से मुश्तक़ है। ये लोग जो शायर लिखते हैं ये समाज के जो बाशऊर लोग हैं वो होते हैं। तो वो कभी भी कोई ऐसी बात नहीं कहते जिससे इंसान की वक़ार को, इंसान के समाज की वक़ार पर कोई हर्फ आए। बलूची शायरी को अगर आप 500 साल तारीख देखें तो बलूची शायरी के दो बड़े पोर्शन हैं, एक है जंग का और एक है मोहब्बत का। चाकर और बहराम से लेकर आनियो शे मुरीद तक तो इंसान अपनी तारीख से मोड़ नहीं सकता। तो हुकूमतों का काम यह नहीं है कि वो शायरी पर, इंसानी इजहार पर पाबंदियाँ लगाएं, बल्कि वो सोसाइटी को, समाज को अच्छा करने की कोशिश करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और आज़ादी डिजिटल को सब्सक्राइब करें।